ہیں. کل لندن برج پر دہشت گردوں نے ہجوم پر وین چڑھا دی اور خنجر کے وار کر کے 7 افراد کو ہلاک کر دیا، جس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی. اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار زید حامد. زید حامد صاحب، یہ افغان حکومت اور این ڈی ایس جو ایجنسی ہے افغانستان کی، اپنی قوم کو پاکستان کے خلاف کیوں اکسا رہی ہے؟ ہاں جی اسامہ، یہ بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے افغانستان میں اس وقت، اور ہمارے لوگ چونکہ افغانستان کی جو داخلی پالیٹکس ہے، جو ان میں وہاں قومیت اور لسانیت کا اختلاف ہے، اس کو نہیں سمجھتے، تو صرف ایک جنرلائزڈ کنفیوژن ہماری طرف ہے. ہم کوئی رسپانس اسٹریٹجی بلڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تھریٹ انالیسس ہی ٹھیک نہیں ہے. ویسے ہی کابل رجیم جو آپ دیکھیں بنیادی طور پر وہ ان لوگوں پر مبنی ہے کہ جن کو آپ پہلے ناردرن الائنس کہا کرتے تھے، شمالی اتحاد کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ سے افغان طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے آئے. اور 9/11 کے بعد جب ان کی حکومت تبدیل ہوئی افغان طالبان کی، تو جو کابل کی حکومت بنی وہ ان لوگوں کی بنی جو زیادہ تر تاجک تھے یا ازبک تھے یا ہزارز تھے، اور اس میں بہت لمیٹڈ تھوڑے سے ایلیمنٹ صرف دکھانے کے لیے، جس طرح حامد کارزئی، اشرف غنی، یہ پشتون ایلیمنٹ انہوں نے سربراہ کے طور پہ رکھے. لیکن بنیادی طور پر پوری ان کی جو مسلح افواج اور انٹیلیجنس آرم فورسز تھی وہ سب کی سب شمالی اتحاد کے لوگوں کے پاس تھی. تو اس وقت جو لیٹسٹ راؤنڈ جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ حکمت یار، آپ نے دیکھا گلبدین حکمت یار 30-35 سال کی جلاوطنی کے بعد بالآخر اس کو امریکنز نے کابل میں انوائٹ کیا ہے، اس امید پر کہ حکمت یار کے آنے سے جو پشتون مزاحمتی تحریک ہے افغانستان میں وہ مدھم پڑ جائے گی. اب حکمت یار کابل میں داخل ہوا ہے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ، ہزاروں لوگوں کے ساتھ مسلح اس کے دستے ہیں. انہوں نے ڈس آرم ہونے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ملیشیا رکھی ہوئی ہے، اور اس کو انوائٹ کیا ہے اشرف غنی نے اور عبداللہ نے، جس کو امریکنز نے کہا تھا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں. مگر حکمت یار کے آنے سے ہوا یہ ہے کہ جو وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو پرو انڈین ہیں یا جو پرو ایران ہیں یا جو پرو امریکنز ہیں، ایون بہت سارے ایلیمنٹس، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ حکمت یار کا تاثر یہ ہے کہ یہ پرو پاکستان ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فساد جو برپا ہوا ایک کابل میں، ایک تو پہلے یہ دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بارے میں بھی رپورٹس یہ ہیں کہ جس ٹرک کے ذریعے دھماکہ کیا گیا وہ انڈین یا ایرانی ایمبیسی میں ایک رات کھڑا رہا ہے، ورنہ ڈپلومیٹک انکلیو میں باہر سے کوئی ٹرک نہیں آ سکتا تھا. زید حامد صاحب، صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے، تو پاکستان کو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھ کیا نا آپ کو کہ یہ ایک آپ کو ڈیسائسو فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان میں فرینڈلی ایلیمنٹس کون ہیں، ہاسٹائل ایلیمنٹس کون ہیں. 9/11 سے پہلے 96 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں سول وار جاری تھی، یہی پشتون اور تاجک آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں تھی، کوئی ٹی ٹی پی نہیں تھی، کوئی BLA نہیں تھی، کوئی انڈیا افغانستان میں نہیں تھا. تو ثابت یہ ہوا، ہمارے تجربے سے تاریخ بتاتی ہے کہ گلبدین حکمت یار اور پشتون ایلیمنٹس جو افغان طالبان کے تھے، جب وہ افغانستان میں ہوں تو اس وقت پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی. تو خود اپنی فوجیں بھیج کر افغانستان پر حملے کرنے کے بجائے افغانستان میں TTP اور BLA کے ایلیمنٹس کو سٹرائک کرنے اور کابل حکومت سے روز کہنے کہ ہمارے بچے ذبح مت کرواؤ آ کے، کہنے سے بہتر ہے کہ کابل میں آپ ایسی حکومت بنا دیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتی ہو. اب اس میں صرف دو مزاحمتیں، ایک امریکنز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو امریکنز جو ہیں وہ ظاہر ہے مزاحمت کریں گے کوئی پرو پاکستان گورنمنٹ نہ ہو. دوسرا وہاں جو اس وقت حکومت ہے، جو اشرف غنی اور عبداللہ کے جو تاجک اور پنشیری ایلیمنٹس ہیں، یا جو وہ جو پرو ایران ایلیمنٹس ہیں، پرو انڈین ایلیمنٹس ہیں، امراللہ صالح کے لوگ ہیں، وہ سب اس وقت پاکستان کے خلاف مزاحمت کریں گے. تو اب طریقہ یہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دیں، ہم قندھار یا جلال آباد یا خوست کے اندر افغان طالبان کی حکومت قائم کر دیں. ویسے ہی 80% افغانستان پہ ان کی حکومت ہے، یہ تو صرف میئر آف کابل کہا کرتے تھے کارزئی کو، رب اشرف کو. یعنی وہاں پہ پاکستان اپنی حکومت بنائے، افغانستان کے اندر ایک بفر زون بنانا پڑے گا آپ کو. حکمت میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، حالات ایسے پیدا کیے حکومت کی طرف سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، کہ ہمیں کچھ اور پھر سوچنا ہوگا. لیکن یہ داعش کیوں دن بدن مضبوط ہو رہی ہے؟ داعش کے وہاں دو گروپس ہیں، یاد رکھیے گا. داعش کہنے کو نام سارے داعش استعمال کر رہے ہیں. ایک داعش ازبک ہے، ایک وہ داعش ہے کہ جس کو CIA خود تیار کر رہی ہے، وہ ناردرن افغانستان میں پاکستان ازبکستان بارڈر کے پاس. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو تیار کیا جا رہا ہے روس کے خلاف آپریٹ کرنے کے لیے. ان کو سینٹرل ایشیا میں بھیجا جائے گا. اور یہ چونکہ افغانستان میں بھی روس کے اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، افغان طالبان کی روس مدد کر رہا ہے، تو اس کام کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے CIA اپنی ملیشیا بنا رہی ہے جو بیسکلی ایک ازبک داعش ہے، which is not داعش، نام صرف دیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی بہت عرصہ ازبک دہشت گرد آتے رہے تھے، انہی ازبک دہشت گردوں کو اب داعش کا نام دیا جا رہا ہے.
दूसरी दाइश है जो इंडिया तैयार कर रहा है, ये ईरान अफगानिस्तान में है, कुनार में खास तौर पे इनके बेसिस हैं, और इनको ये पश्तून एलिमेंट से ज्यादा बेसिकली सारे टीटीपी है। टीटीपी नाम बदल के जमातुल अहरार हो, लश्कर जंगवी हो, या टीटीपी हो, या टीटीपी के मुख्तलिफ तहरीक तालिबान मंद हो, तहरीक तालिबान बाजोड़, इन सारों के एलिमेंट्स जो बचे कुचे हैं इनको इकट्ठा करके अब रीब्रांड किया जा रहा है कि ये दाइश है। ये इंडिया कर रहा है, ये अजीत कुमार डोवल का प्रोजेक्ट है। जो नॉर्दर्न दाइश है, जो उज़्बक दाइश है, जो सेंट्रल एशिया में रूस के खिलाफ जाएगी, ये सीआईए का प्रोजेक्ट है। सो बुनियादी तौर पर ये अफगानिस्तान की चूंकि एक वाइल्ड एरिया है, एक नो मैंस लैंड है, एक जंगल है, बिल्कुल वहां हर किस्म की दुनिया की। आखिर में जैद साहब, ये जी आखिर में बरतानिया में जो दहशतगर्दी हो रही है, दाइश वहां पर जिम्मेदारी कबूल कर रही है, इसमें कौन मुलव्वस है? असल में हकीकत क्या है? देखिए, वहां अव्वल तो ये कि ये दोनों अटैक्स जो हैं इंग्लैंड में, ये फॉल्स फ्लैग है। आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक मीडिया पर्सन हैं, मुझे ये बताइए कि क्या पूरी दुनिया के मीडिया पर इतने बड़े बड़े 2 दहशतगर्दी के वाकयात लंदन में हुए, आपने कोई फुटेज देखा है, कोई तस्वीरें देखी कि जख्मी पड़े हुए हैं, धमाके हुए हैं, जो क्लेम करते हैं कितने लोग मारे गए? बल्कि फुटेज तो अवेलेबल है, जो कि मैं आज अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे डालूंगा भी, कि ब्रिटिश पुलिस के लोग छुप छुप के वर्दियां तब्दील करके आम आदमी बन के और जमीन पे लेट गए थोड़ी देर बाद जाके कैजुअलिटीज बनने के लिए कि हम कैजुअलिटीज हैं, देखें जी, और तस्वीर उसकी बनाई जा रही है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, कोई दहशतगर्दी वहां नहीं हो रही, ये कंप्लीट फ्रॉड है। मुझे बताइए, 2 बड़े बड़े दहशतगर्दी वाकयात हुए, लेकिन आईसीसी के वर्ल्ड कप को कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड कप वैसे ही हो रहा है, पाकिस्तान में जरा सा वाकया होता है, दुनिया की टीमें आना बंद कर देती। तो ये एक टोटल ड्रामा है। उनका मकसद ये है कि जो मुसलमानों पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, पाबंदियां लगानी है, मुसलमान मुल्कों पर सैंक्शंस लगानी है, इन्होंने जो उसका रिश्ता निकालेंगे पाकिस्तान से कहीं जाके, या जिस मुल्क के खिलाफ इन्होंने अब कार्रवाई करनी है, उसके लिए ये प्रिएम्प्टिव फॉल्स फ्लैग तैयार किए जा रहे हैं। जो कुछ बरतानिया में हो रहा है ये रियल नहीं है, इसका ना कोई फुटेज अवेलेबल है, बल्कि फुटेज ये अवेलेबल है कि ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा कर रही है। ब्रिटिश पुलिस यूनिफॉर्म उतार के सादे कपड़ों में कन्वर्ट होकर ये सब एक साजिश है, यानी ये साजिश है मुसलमानी और मुसलमानों पर यूरोप की जमीन तंग करने के लिए साजिश रचाई जा रही है। बहुत शुक्रिया ज़ैद अहमद साहब आपका।